ایک اور مسئلہ یاد کر لو، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ کھاتے تو ہیں لوگ، بلکہ کھانے کا قرآن کی قسم کو تو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھائی قرآن اٹھا کر کے کوئی قسم کھا لے تو پورا زمانہ کہتا ہے یار اس نے قرآن اٹھا کے قسم کھائی ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو میرے بھائی، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کی قسم کھانا جائز ہے ویسے اللہ کے کلام کی قسم کھانا جائز ہے، مگر قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ قرآن تو کاغذ کا ہے، اس کے پیج تو کاغذ کے ہیں، یہ کاغذ اور یہ اس کے اوپر جو کاغذ لگا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم زبانی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی قسم، لیکن قرآن ہاتھ میں لے کر کے اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھاتا ہوں تو یہ غلط ہے، اور یہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ تو جو لوگ اپنے جھگڑوں میں قرآن اٹھا کے قسم کھاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اس حرکت سے باز آ جائیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے، یہ سندیش دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، میرے بندو یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو سمے ہے، اس کی قدر کرو، یہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر سمے تمہارے پاس آج ہے تو کل نہیں ہوگا، اس سمے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ سمے کی اہمیت بتا رہا ہے، ٹائم کی اہمیت بتا رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا وقت بہت خراب ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے، نہیں بولنا چاہیے ایسا۔ زمانہ خراب نہیں ہوتا، وقت خراب نہیں ہوتا، خراب ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ زمانہ تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، وقت کو تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے وقت بہت خراب ہے۔ بہت سے لوگ بول دیتے نا، کسی دن اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ بولتے تھے پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھی تھی، میری بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے لوگ بول دیتے ہیں پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھ کر کے آیا تھا، میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ غلط ہے، یہ چیز حرام ہے۔ کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی حادثہ نہیں ہوتا، اور نہ زمانہ خراب ہوتا ہے نہ وقت خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، اور آدم کا بیٹا تو زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّارُ، جبکہ میں خود زمانہ ہوں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، زمانے کو تو میں چلانے والا ہوں، رات اور دن کو تو میں چلاتا ہوں۔ جو زمانے کو گالی دیتا ہے، جو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو زمانے کو گالی مت دو، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اپنے ٹائم کی قدر کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کی جا رہی ہے تو ٹائم برباد کیا جا رہا ہے۔ فیس بک کے اوپر رات بھر لگا رہنے والا میرا نوجوان بھائی، اور دن بھر موبائل پر چیٹنگ کرنے والا میرا نوجوان بھائی، بڑے پیار سے، بڑے پریم سے، بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، یہ جوانی فیس بک پر چیٹنگ کرنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ یوٹیوب کے شارٹس دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ فیس بک کی ریلز دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ جوانی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ اس جوانی میں آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ جو جوانی میں آپ کام کر لیں گے وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ پاکستان کا ایک نوجوان، اس کا فیس بک کے اوپر فوٹو بھی آیا تھا، باڈی بلڈر تھا، اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر کے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ کبھی بیمار پڑے گا۔
شاید اس کے جیسا باڈی بلڈر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. ایک طرف اس کی وہ تصویر آئی جس میں اس کے پورے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، دوسری طرف اس کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے اور وہ سوکھ کر کے لکڑی ہو جاتا ہے، اس کی شکل پہچان میں نہیں آتی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کے انتقال کی خبر بھی فیس بک کے اوپر آ جاتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، آپ موج مستی کر رہے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی گٹکھا کھا رہا ہے، کوئی پان مسالہ کھا رہا ہے، کوئی ناچ گانے میں ویست ہے. میرے پیارے ساتھی، کس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تندرستی ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی؟ اگر آج اللہ نے تندرستی دی ہے، اس تندرستی کی حالت میں آپ جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں، کل بیماری کی حالت میں آپ نہیں پڑھ پائیں گے. ہو سکتا ہے آج آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسی بیماری آ جائے کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیں گے مگر نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کو کرسی کا سہارا لینا پڑے گا. آج بھی دیکھو کتنی مسجد میں لوگ آج کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو اس لائق بھی نہیں بنایا کہ وہ زمین کے اوپر سجدہ کر سکیں. اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں صحیح سلامت سجدہ کر سکتے ہیں، تو میرے پیارے ساتھیوں، اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس صحت کی قدر کیجئے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو. وغناک قبل فقرک، اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. اگر آج اللہ نے نوازا ہے، اگر آج اللہ نے دولت دی ہے، تو اس دولت کی قدر کرو اور اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بے سہاروں کو سہارا دے دو، غریبوں کو کمبل دے دو، بے سہاروں کو سہارا دے دو. ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو سہارے کی ضرورت پڑ جائے، آج آپ دوسروں کو دینے کے لائق ہیں. اللہ نہ کرے ایسی نوبت آ جائے کہ آپ کا ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلانا پڑ جائے. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے ٹائم کی قدر کرو، اپنے سمے کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. کبھی سوچو میرے بھائی، اپنی زندگی میں فلیش بیک کر کے دیکھو. 5 سال پہلے آپ کو جتنی فرصت تھی آج آپ کو نہیں ملتی. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی بہت سارے کام آدمی کر لیتا ہے، شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، ذمہ داریاں آ گئی، بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے. پھر بچے پیدا ہو گئے اور ذمہ داریاں آ گئی، بچے اسکول جانے لگے، مدرسے جانے لگے اور ذمہ داریاں آ گئی، بچے بڑے ہو گئے اور ذمہ داریاں آنے لگی. زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کی زندگی میں ذمہ داریاں آنے لگتی ہیں، انسان بزی ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آج 2 منٹ بھی آپ فری ہیں، 2 منٹ کی آپ کے پاس فرصت ہے، تو اس فرصت کی قدر کرو اور اس فرصت کو صحیح جگہ استعمال کرو. ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ 3 گھنٹے بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، فیس بک کے اوپر بیٹھ کر کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. عربی میں کہاوت ہے الوقت کالسیف، وقت جو ہوتا ہے وہ تلوار کی طرح ہوتا ہے. وقت جو ہوتا ہے تلوار کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ نے وقت کو نہیں کاٹا تو وقت آپ کو کاٹ دے گا. اپنے سمے کا صحیح استعمال کرو میرے نوجوان ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. موت آئے گی تو یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی عبدالغفار صاحب آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے، آپ کی بیوی کا کیا حال ہے، آپ کا مکان بنا کے نہیں بنا، آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی، آپ کا سپنا پورا ہوا کہ نہیں ہوا. موت آئے گی اور آپ کے سارے سپنوں کو لے کر کے چلی جائے گی. موت آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے تو نہیں آئے گی. موت کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کبھی بیماری کے بہانے سے آ جائے گی، کبھی ایکسیڈنٹ کے بہانے سے آ جائے گی، کبھی اچانک ہارٹ اٹیک آ جائے گا، کبھی دماغ پر فالج کا حملہ ہو جائے گا. موت کسی بھی بہانے سے آ سکتی ہے، اور موت آتے ہی میرے پیارے ساتھیوں زندگی کی ساری چکا چوند ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ،
میرے بندو جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب بندے کی موت کا ٹائم آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک موقع تو اور دے دے، مجھے ایک بار تو دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تو مجھے دنیا میں بھیجے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، اے اللہ میں زنا کیا کرتا تھا اب کبھی زنا نہ کروں گا، اے اللہ میں شراب پیا کرتا تھا اب کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا، اے اللہ میں قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کرتا تھا، اے اللہ میں بہت قرآن پڑھوں گا، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو ایک بار مجھے واپس بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، موت آ جائے، موت کا ٹائم آ گیا، اب تجھے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، موت آ چکی ہے اب کسی کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا بالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے ہمارے یہاں آیا ہے۔